یہ جو صورتحال اچھا چل رہی ہے سر عمران خان کے بیانات کی، آپ اچھا سن رہے ہیں آج ساری بات، آپ جی آگے بڑھائیے۔ بیانات تو سب کے سامنے آ رہے ہیں، اور سب سے بڑا بیان جو انہوں نے دیا کہ جو آپ کی ملٹری انٹیلیجنس ہے وہ سارا کا ساری مہم جوئی میرے پہ کرے گی تو افغانستان اور واخان کوریڈور کون سنبھالے گا؟ گوادر کس نے سنبھالنا ہے؟ باقی معاملات کس نے سنبھالنے؟ آج مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ بھٹی صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، اور آصف جاوید بٹ صاحب نے تو آج کمال کر دیا کہ وہ اس نئی جہتوں کو لے کر آئے۔ وہ جہتیں یہ ہیں کہ اس وقت جو آپ کے معاملات نیگوشیشن کی طرف آنے ہیں، وہ عمران خان سے نیگوشیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان ایک واحد ضرورت بن چکا ہے۔ اچھا، جس بارے میں آپ لوگ کہتے تھے کہ وہ طالبان خان ہے، آج چائنا نے اس کے اندر 200 بیرل تیل جو ہے وہ یومیہ نکال رہا ہے، اور 1000 بیرل تیل جو ہے وہ یومیہ نکالے گا۔ اس کے علاوہ تمام بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اس ٹائم پہ افغانستان میں پھیل چکی ہیں۔ بلین آف دا ڈالر انویسٹ افغانستان میں کیا جا چکا ہے۔ اچھا، ملا ہیبت اللہ جو ہے ان کو کنونس ہونے کے لیے وہ تیار ہے اور وہ بات کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، چین یعنی میں نے آپ کو جیسے کہا کہ افغانستان کے اندر ایک تبدیلی واقع ہو چکی ہے، اور آصف جاوید بٹ صاحب اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ معاشرے جو مذہبی معاشرے تھے یہ مذہب بیزار ہو چکے ہیں۔ اب طالبان میں وہ مذہب نہیں ہے، اب ان کو روٹی چاہیے، ان کو ترقی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایران کے اندر مذہب نہیں ہے، اب ان کو ترقی چاہیے۔ اسی طریقے سے سیریا کے اندر دیکھا، وہ آئی ایس آئی ایس کا بنا ہوا آدمی، لیکن اس ٹائم پر اس کو ترقی چاہیے، وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس ٹائم پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سی پیک ہے وہ اصل ہے واخان کوریڈور۔ اگر واخان کی پٹی میرے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میرا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن واخان کی پٹی کے دو ہی اصول ہو سکتے ہیں، ایک تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ حملے کروں، اور حملے کر کے میں اس کو جو ہے وہ لے لوں، اور پھر اس کے بعد میں نیگوشیٹ کروں۔ یہ میرا لاسٹ ریزورٹ ہے، یہ مجھے کرنا ہی ہوگا۔ لیکن یہ ڈیسیژن کون لے گا؟ یہ ڈیسیژن ایک طاقتور آدمی لے گا جس کے پاس عوام ہے۔ اچھا، وہ جس کے پاس عوام ہے وہ صرف عمران خان ہے۔ اس ٹائم پر آپ مانے یا نہ مانے، آپ کو عمران خان سے اعتراض ہو یا نہ ہو، پوائنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم پر مشترکہ طور پر، یعنی ایک وہ آصف جاوید بٹ صاحب بولتے ہیں لمحہ موجود، تو آج میں ان کا لفظ مستعار لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ لمحہ موجود میں تو اس ٹائم پر ایک ہی آدمی ہے جس کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے ایک اور بات دیکھی کہ بنگلہ دیش کے اندر گئے، بنگلہ دیش میں یہی عمران خان جاتا، آپ نے دیکھا کہ حسینہ واجد کا جو بنگلہ تھا وہ اور تھا، خالدہ ضیاء کا جو بنگلہ تھا وہ اور تھا۔ آج پھر جب حسینہ واجد کا جو بنگلہ تھا وہ پھر اور ہو گیا۔ آج آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے وزیر خارجہ کو بھیجتے ہیں، یہ وہ ہے جس نے چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے، اور تمام جو آپ کی جو ان کی توجہ تھی وہ چابہار میں ہلکے درجے کی، کیونکہ چابہار صرف جو ہے وہ آپ کو گوادر کو کمپلیمنٹ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، گوادر جیسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اصل کوریڈور ہمارا بنے گا واخان کوریڈور، اور واخان کوریڈور وہ پٹی ہے جو برٹش راج کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کمیشن بنایا تھا ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، ہمارے پہ نظر رکھنے کے لیے، اور گلگت بلتستان ہمارا سارا کا سارا وہ سپورٹ بنتا ہے۔ اچھا، یہ طالبان خان سے مشہور ہونے والا آدمی آج ملا ہیبت اللہ کسی سے بات کرنا چاہے گا تو وہ ہے عمران خان۔ تو چائنا اگر کسی سے بات کرنا چاہ رہا ہے، میں وہاں بیٹھ کے بڑے وثوق سے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس ٹائم پر جتنا زیادہ، یعنی آپ یوں سمجھے کہ لیجین چاؤ جو کہ یہاں پر انٹرنیشنل یعنی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنلزم کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آئی آر کے اندر، بی آر آئی انیشیٹو میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر ڈیسیژنز کے اندر، یعنی ویسٹرنائزیشن کے جو اینٹی ویسٹرنائزیشن جو سینٹیمنٹس ہیں اس کو اٹھانے والے وہ وہی ہیں۔ اچھا، انہوں نے بڑے کلیئر طریقے سے انڈائریکٹ کنسلٹیٹو میکنزم کے اوپر آڈٹ اٹھایا، اور انہوں نے کوسچن مارک کر دیا۔ یہ حکومت کوسچن مارک ہو گئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ نہ ان کا نواز شریف کے پہلے دور میں پی ڈی ایم پارٹ 1 بھی نہیں آنا چاہیے تھا، نہ یہ کاکڑ آنا چاہیے تھا۔ کاکڑ کا بیان جو افغانستان کے خلاف اس نے اس ٹائم پہ دیا، اور کسی بھی طریقے سے اگر حملے ہونے تو دونوں حکومتوں کو بیٹھنا تھا، نیگوشیشن کرنی تھی، اور اس کے لیے صرف اور صرف جنرل فیض پچھلا اور عمران خان،
یہ دونوں ٹھیک چل رہے تھے. ابھی انہوں نے دوبارہ سے اس کا جو ہے وہ اینٹی ڈاٹ چلا دیا. یہ دوبارہ سے اب نہیں چلے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے وخان کوریڈور چلا گیا جو کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کے نیگوشیشن میں عمران خان آ سکتا ہے. اب عمران خان سے نیگوشیشن کرے نہ کرے, اس کو جیل سے نکالے نہ نکالے, پاکستان نے اگر اپنی افغانستان, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی 5 ریاستیں ہیں, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان کس وایا ہم نے اگر رشیا سے ایل این جی لینی ہے یا اپنی آئل کی نیڈز پوری کرنی ہے تو ہمیں 2 طریقے ہیں, ازبکستان سے افغانستان, افغانستان سے پاکستان. اگر وخان کوریڈور کی پٹی ملتی ہے تو آپ کا مسئلہ حل. سو ہم نے اتنے سارے اس وقت انٹرنیشنلائزیشن کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں بے شمار فائدے اٹھا سکتے ہیں, جی ایس ٹی پلس میں فائدے اٹھا سکتے ہیں. گرتے ہوئے پورا کا پورا جو ہے اس وقت یورپ گر چکا ہے اور اس کو ایک ہی پاکستان اس وقت پوری سپلائی لائن بہتر کر سکتا ہے. امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتا ہے. اور آصف علی بٹ صاحب بتائیں گے آپ کو کہ چون لائی کے دور کے اندر جس طریقے سے ہم نے پاکستان نے برج بنا تھا ان 2 بڑے ممالک کے درمیان, پاکستان, چین اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ وار کو ختم کر کے, ٹریڈ جو ہے وہ کمپیریزنز کو بھی ختم کر کے ٹریڈ جو یعنی میکنزم کو بہترین کرنے کے لیے جو کردار ادا کرنا ہے وہ ہے پاکستان. اور اس کے لیے ایک ہی برانڈ اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہے. اگر وہ فلاپ ہوتا ہے تو بات کی بات ہے, لیکن فی الحال آپ کے پاس اور کوئی حل ہے نہیں. اور فوج کے پاس بھی اپنے آپ کو جتنا ملائم نواز شریف نے اور اسحاق ڈار نے اور مریم نواز نے اور شہباز شریف نے فوج کو گندا کر دیا, اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اب جنرل عاصم منیر صاحب کو عمران خان کو لانا پڑے گا اور عمران خان کو کہنا پڑے گا ہاتھ پکڑ کے ساروں کے سامنے کہ ہم ایک ہے اور ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان. نو دا میٹر از بین کلوزڈ. خواجہ صاحب, یہ ساری تجویز جو آئی ہے, جو عمران خان صاحب کی افغان پالیسی تھی اس کے اوپر طالبان خان اور کیا کیا تنقید ہوئی, پھر سی پیک کے حوالے سے خان صاحب کے اوپر بڑی تنقید ہوئی کہ انہوں نے سی پیک خراب کر دیا ہے. یہ تو بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ بھائی ہی از دا ون جس کے ساتھ اب چین بھی کمفرٹیبل ہوگا بات کرنے کے لیے اور افغانستان بھی کمفرٹیبل ہوگا بات کرنے کے لیے. واٹس یور آئیڈیا اباؤٹ اٹ؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو جو انہوں نے فرمایا ہے نا وہ بالکل بجا ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا جہاں مذہبی شدت پسندی آپ کو اب وہ بخار اتر چکا ہے. اب حقائق کی دنیا میں یہ لوگ قدم رکھ چکے ہیں, جہاں روٹی چاہیے, یہاں ترقی چاہیے, جہاں لوگوں کو کچھ زندگی گزارنے کے راستے چاہیے, وہ راستے پیدا کرنے پڑیں گے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ وہ جو ایک جنون اور وہ جو ایک خمار تھا اس میں خاصی کمی آئی ہے اور اب چیزیں بدل رہی ہیں, علاقائی طور پہ بدل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان از دا بیسٹ پرسن جو اس وقت پاکستان کے صورتحال باقی آس پاس کے, پہلے تو ہمیں علاقائی صورتحال اپنی درست کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ دیکھیے, تھوڑا سا اہم ہے, کوئی لمبا کام نہیں ہے. امریکہ کے کہنے پہ آپ نے بلکہ امریکہ نے آپ کو ایران کے لیے سعودی عربیہ اور آپ کو ایران کے لیے رکھا ہوا ہے, ایران کا مکو ٹھپنے کے لیے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اچھا, ایران آپ کا دوست نہیں, ایران اپنے حصے کی پائپ لائن بچھا چکا اور آپ جو ہے ڈیفالٹر ہیں. وہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا چکا ہے, وہاں کو جرمانے ورمان جو کچھ بھی, آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ. افغانستان جو برطانیہ کو شکست دے چکا ہے, سپر پاور تھی اس وقت, اس کے بعد یہ روس کو, سوویت یونین کو شکست دے چکا ہے, اس کے بعد امریکہ کو شکست دے چکا ہے. اب آپ بڑا شور مچاتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر جا کر یہ کر دیا. آپ ان سے یہ لڑائی جھگڑا اپنے ذہن سے نکال دیں, یہ ذہن سے نکال دیں. دوسرا, بھارت کے ساتھ وہ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور میں چلا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, وقت ثابت کرے گا کہ جو آپ کے ساتھ مخالفت بھارت کی ہے اس کے قریب چائنا کی اور آپ کی ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب حسنین صاحب شاید اس کی تردید کریں, میں یورپین سے بھی ملا ہوں, میں اسکینڈینیوین سے بھی ملا ہوں. اچھا, چینی لوگ جو ہیں یہ بڑے ہی خود غرض ہیں ریئلی, ان سے پھر آپ کوئی جی اب
آپ مکمل کیجیے اپنا کمنٹ. ان سے پھر آپ بھلائی کی کوئی توقع کر سکتے ہیں, کچھ تھوڑی سی سپیس لے سکتے ہیں. چائنیز آپ کو سپیس نہیں دیتے. چین نے کیا کہا ہے, اس نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے قرضہ جات واپس کرنے میں تاخیر کی تو اس سے ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا. ہم نے صرف آپ کو قرضہ جات نہیں دیے ہوئے, ہم نے باقی دنیا کو بھی دیے ہیں. پھر جو سلوک آپ ہمارے ساتھ کریں گے وہی دوسرے بھی کریں گے. سو بہت سی چیزیں ایسی ہیں, یہ وقت بہت محدود ہے. عمران خان اس وقت ضرورت ہے اس ملک کی اور اس قوم کی. میں نہیں کہتا دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی. جس طرح پاکستان معاشی دگرگوں کا شکار ہے, یہ وقت لگے گا. لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں فرار کی قوتیں غالب ہیں پوری طرح. یعنی وفاق کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. کم از کم وفاق کے ارد گرد باقی سارے اکٹھے ہو جائیں گے, بھلے وقتی طور پر ہو, عمران خان کی وجہ سے. یہ ایسی سیدھی سادی بات ہے. بات کی ہے آپ نے, بہت گہری بات کی ہے. مجھے تو آپ کی بات ایسے کھڑا کر دیں عمران خان کو, ایسے کھڑا کر دیں, بلوچ بھی پاکستانی ہو جائیں گے بھلے وقتی طور پہ ہو, پشتون بھی, پنجابی بھی, ہندی. جی 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 جی. آپ کی بات کو اگر پیرافریز کروں میں, اور میں جو اکانومسٹ کے ساتھ جو جہاں پہ بات ہوتی ہے ہماری, تو بٹی صاحب سے اس پہ کامنٹ لیں آپ کی اجازت سے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بمقابلہ اسلام آباد ہو رہا ہے. اسلام آباد میں کوئی ایک ایسا طبقہ آباد ہے, کچھ ایسے انسان آباد ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے باقی پاکستان سے. جو پیسے آئے کھا جاؤ, جو پیسے آئے انہیں عیاشی پہ اڑا دو. اب ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ قرضہ لیا تھا چین سے, اس سے ڈاکٹر صاحب آپ کے اس چینل کے توسط سے میں بتا دوں, یہ میرا گھر ہے پاکستان, کسی کے باپ کی جگیر نہیں ہے یہ. میرے پاس کوئی اور دوسری آپشن نہیں ہے کہ میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں. میں تو یہاں سے پتہ نہیں کیسے زندگی بسر کروں. میری گزارش سن لے, جب تک فوج, جب تک آرمی, پاکستان آرمی اپنی کاروباری مصروفیات پہ ختم شد کی مہر نہیں لگائے گی, جب تک یہ اپنے فرض تک محدود نہیں ہوں گی, تب تک پاکستان کی بہتری کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا. عمران خان کو وقتی طور پہ یہ باہر لے بھی آئے تو اسے مزید تنگ کرنے کی کوشش کریں گے. عادت پڑ چکی ہے. آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, آپ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جمہوریت جیسی تیسی تھی, لولی لنگڑی, اس کا بیڑا غرق کر دیا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آئین جیسا بھی تھا. اب آئین لفظ کا تقدس ہی ختم کر کے انہوں نے رکھ دیا. یہ 26ویں آئینی ترمیم کس نے کروائی, کس کا برین چائلڈ ہے یہ؟ اور وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کیا آ رہی ہے. آپ کے وزیر قانون کو نہیں پتا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کیا آ رہی ہے. حکم یہ تھا کہ جس وقت اجلاس شروع ہو اسے پیش کر دیں, منظور ہم خود کروا لیں گے. پھر کسی کو ریڈی پر لایا گیا, کسی کی ماں کو رکھا گیا, کسی کے باپ کو بند کیا گیا. سمپل آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی بقا, اس کی سالمیت, اس کا تسلسل, اس کا وجود, ایک صرف شرط ہے کہ فوج مہربانی کر کے اپنے آپ کو محدود کر لے, اپنے فرائض. صاحب, جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی بیوروکریسی ہے, جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے وزیروں مشیروں کی اور ان کی پتہ نہیں کس کس لوگوں کی وہاں پہ لگی ہوئی ہیں, وہ مزے کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتا ڈاکٹر صاحب, یہ دو جتیاں نہیں مارنے. میں بات کر رہا ہوں وہ جن کے پاس طاقت ہے, توپیں ہیں, ٹینک ہے, میزائل ہیں, سکڈ میزائل ہیں, جس کے پاس 9 لاکھ فوج ہے. یہ ان کی آپ کیوں باتوں کو ادھر لے جاتے ہیں, چیزوں کو ختم کرنے کے لیے. ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بابا بات سنیں, یہاں آپ صرف 2000 کا فروٹ لینے چلے جائیں, وہاں بھی جو آدمی آپ کو ملے گا, مزدور جو ملے گا, وہ ان سے بھی زیادہ, ان وفاقی سیکٹری سے بھی زیادہ بددیانت ملے گا. مسئلہ اصل مسئلے کی طرف توجہ دے, اصل مسئلے کی طرف توجہ دے. میں کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں, طاقت کے زور پہ سارے ملک کے کاروبار کو کھا جانا, طاقت کے زور پہ یہ کیا ہے آپ کا لوجسٹک, 70% لوجسٹک, ساری سی ایس ڈی, ساری زمینیں, اور آپ شکر کریں آپ کے گھر تک ڈی ایچ نہ پہنچ جائے. کیا کرتے ہیں آپ, سچ بولے خدا کے لیے,
جب میں بات کرتا ہوں اس لیے میں آپ کے پروگرام سے اعتراض کرتا ہوں آنے سے کہ بھئی میرا گلا ہے نا, میری چمڑی آئے لے جائے مجھے, جو باقی رہ گیا مجھ سے نکال لے. آپ کو انٹرپٹ کبھی نہیں کرتے, آپ کیوں کا اعتراض کرتے ہیں؟ یہ تو نہ نہیں کہیے. دیکھیں, میں اصل کی طرف جا رہا ہوں, آپ فروعات کی طرف جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ فوج نے ملک کا بیڑا غرق کر کے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں جی میرا اوپینین نہیں, یہ میرا اوپینین نہیں ہے, یہ اصل مرض ہے, اصل مرض ہے ڈاکٹر صاحب. ہم اس فوج کو محبت کرتے ہیں, ہم اس کا کریکٹر درست کرنا چاہتے ہیں. موجودگی میں کسی دوسری پہلو کو بھی اجاگر کر سکیں, یہ اجازت تو ہمیں دیجیے نا. بٹی صاحب پہلو اجاگر کرے ان کے بالمقابل بیوروکریسی ہے, دو ٹگے دے کلرکاں نوں تے نہ لے آؤ تسی, انہیں تو ٹھیک کر لیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہم انہیں ٹھیک نہیں کر سکتے نہیں, وہ خود خوف خدا کریں گے تو ٹھیک ہوں گے, ہم انہیں ٹھیک نہیں کر سکتے. انہیں ہم کر سکتے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا. سیاست اور چار پکڑ کر الٹے لٹکا دو, دروازے بند کر دو, کسی کو بھاگنے نہ دو, اسے پلاس سے پکڑ کر ان کے ناخن کو مروڑو الٹا, یہ سارے پیسے اپنی جیبوں سے باہر پھینک دیں گے. ان سے کیسے لوگے؟ ادھر منہ نہیں ہم کر سکتے. انہیں خدا ہدایت دے گا, خدا ہدایت دے گا. نہیں بولنے کسی کو تو بولنے دینا. انہیں خدا ہدایت دے گا, ہاں انہیں خدا ہدایت دے گا تو تبھی ہوگا. لڑ کے ہم انہیں سیدھا نہیں کر سکتے. ہم نہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ابھی ڈالا باہر آئے گا, میں کیا کر لوں گا؟ میرے گھر میں گھسیں گے, دروازے توڑیں گے, گیٹ توڑیں گے, اندر جو کچھ ہوگا لے جائیں گے. لے جاؤ جو باقی رہ گیا. رہا کھٹکا نہ چوری کا, دعا دیتا ہوں رخصن کو